یہ تھے حافظ عامر مسعود قریشی جو کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ تشریف لاتی ہیں IUB قرات اینڈ نعت سوسائٹی کی جنرل سیکرٹری نوشابہ صدیق۔ اور رمضان المبارک کے مقدس مہینوں میں طلباء اور طالبات کے مابین مختلف قسم کے مقابلہ جات کی صورت میں تخلیقی سرگرمیوں کا انعقاد بھی جاری و ساری ہے۔ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محمود صاحب کی زیر قیادت جس مقام پر پہنچ چکی ہے اور اپنا باقاعدہ ایک نام بنا چکی ہے، نہ صرف مقام اور پہچان بنا چکی ہے بلکہ ترقی کی منازل تیزی سے طے کر رہی ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری دعوت پر پاکستان کے تمام صوبوں سے تمام جامعات کے طلباء نے ان کمپٹیشن میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا اور آج بلوچستان، سندھ اور KPA کے دور دراز علاقوں سے طلباء مختلف کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اسلامیہ یونیورسٹی کے مہمان بن رہے ہیں۔ میں اس کامیابی پر اسلامیہ یونیورسٹی کے طلباء، اساتذہ اور محترم وائس چانسلر صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ خواجہ دین محمد مصطفی سے حاصل کی۔ علامہ مفتی محمد حبیب اللہ نقشبندی، مفتی محمد نصرت اللہ، حافظ محمد عالم محدث سیالکوٹی اور دیگر دیگر اساتذہ سے درس نظامی کی تکمیل کی۔ آپ ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کے سربراہ ہیں۔ المصطفیٰ اسلامک سینٹرز، الکلیۃ المصطفیہ للبنات اور المصطفیٰ ایمبولینس سروس آپ کی جہد مسلسل اور دین اسلام سے محبت کا عملی اظہار ہے۔ معزز سامعین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، تشریف لاتے ہیں پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محسنا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرشہات۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مقام، سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر اعظم و بنی آدم،
نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضر، محتشم معلمین و معلمات، عزیز طلباء و طالبات، درخشاں روایات کی حامل جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے اس معزز ایوان میں حاضر ہو کے کچھ عرض کرنا میرے لیے اعزاز ہے، باعث افتخار ہے، اور یہ اعزاز ساری زندگی میرے ساتھ جڑا رہے گا۔ جس شوق فراوان کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ لوگ تشریف فرما ہوئے، اس کا بہتر صدا اللہ جل شانہ آپ کو نصیب فرمائے۔ میرے لیے محبت بھرے جو کلمات ڈاکٹر سجیدہ محترمہ نے کیے، میں اگر اپنے اندر اتر کے دیکھوں تو میں سوچتا ہوں کہ من آنند کے من دارم۔ موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور پوری کائنات میں حضور کے ذکر، حضور علیہ السلام کی الفت کے چراغ روشن ہے، اور کائنات میں اتنا تذکرہ کسی کا ہوا نہیں جتنا میرے حضور کا ہوا ہے۔ کام جدھر لگا کے تیری ہی داستان ہے، گھر گھر اسی نام کا چراغاں ہے، اور ہر لب پہ انہیں کی باتیں ہیں۔ چند الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کے کچھ بدکماش لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید ہم عظمت رسول کے چراغ گل کر دیں گے، لیکن شرقتا غرب کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوشبو سے مہک رہا ہے، اور کائنات حضور کی یادوں سے منور ہے۔ اہل ایمان حضور کا ذکر کر کے اپنے قلب کی فرحت، ٹھنڈک اور تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر انور مسعود صاحب نے ہیں تو وہ مزاحیہ شاعر، لیکن جب وہ نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ باتیں چھایا کرتے۔ تو آج سیرت النبی کے مبارک عنوان سے منعقدہ اس تقریب میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اللہ جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ یہ عنوان تو اپنے دامن میں بہت وسعت لیے ہوئے ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو جمال سیرت عطا کیا ہے، کائنات کے اندر آپ کو ایسا بلند معیار کہیں نہیں ملے گا جو حضور کا اسلوب حیات ہے۔ سیرت کے عنوان کو بیان کرنے کے لیے میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک قول سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا حضور کی سیرت اور آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے، تو انہوں نے برجستہ جملہ ارشاد کیا تھا جو تاریخ کے، سیرت کے کسی بھی طالب علم سے اوجل نہیں ہے۔ کان خلقہ القرآن، کہ اے مخاطب، حضور کی سیرت کو دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جا۔ قرآن نے جن امور کا حکم دیا ہے
حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت، حضور کا طریقہ زندگی اس کی مطابقت میں پائے گا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے آپ حضور علیہ السلام کی سیرت میں وہ چیز موجود ہی نہیں پائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کے کردار کا سب سے بڑا گواہ اس کی بیوی ہوتی ہے، اور ان کا یہ برجستہ جملہ، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ 6 کلمات جو حضور کی سیرت کے عنوان سے انہوں نے بیان فرمائے۔ جب پہلی وحی کا نزول قلب اطہر پہ ہوا تو قرآن تو وہ ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ بھی نازل ہو جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کے بوجھ کو سہار نہ سکتے۔ یہ تو قلب مصطفیٰ کی طاقت ہے کہ اس بوجھ کو حضور کے قلب اطہر نے سہار لیا۔ لیکن جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو ایک کیفیت تھی جو حضور پر طاری ہوئی اور سردی کا احساس تھا، تو گھر واپس آئے تو کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے اور مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے کندھوں پر چادر اڑا دی اور پھر حضور کو تسلی آمیز کلمات کہے جو حضور کی سیرت کا جلی عنوان ہے، اور وہ برجستگی کے ساتھ انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہے۔ ذرا یہ نمایاں خط و خال حضور کی سیرت کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب حضور نے فرمایا مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے اور مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کی سیرت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ انسان کی معاشرتی زندگی یہاں سے پھیلنا شروع ہوتی ہے، خاندان کے بعد پھر اس کے رشتہ دار آتے ہیں، تو عمومی طور پہ رشتہ داروں کے کھردرے رویے انسانی طبع کے اندر رد عمل کے طور پہ سختی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بندے کا سخت امتحان ہوتا ہے۔ اولاد کی سختیاں اور اولاد کی نافرمانیاں انسان برداشت کر لیتا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن یہاں آ کر کے بندہ کہتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے ہی کیوں، اور کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا تو میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا۔ اور یہاں حضور علیہ السلام کے جو اوصاف کو انہوں نے بیان کیا تو پہلا نمایاں وصف یہی بیان فرمایا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کسی شخص کی سیرت کا وہ جوہر ہے جس سے اس کی شخصیت کھل کے سامنے آتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھیں، سل من قطعک، واعط من حرمک، واعف عمن ظلمک۔ جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ اگر زندگی کا یہ اسلوب ہم اختیار کر لیتے ہیں تو معاشرہ ٹوٹنے کی بجائے معاشرہ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک صالح معاشرت کی بنیاد یہ 3 چیزیں ہیں، ورنہ اگر ہم بدلہ لینے پہ تل جائیں اور لوگوں کے رویے کے مطابق ہی ان کے ساتھ رد عمل پیش کریں تو پھر بھائی بھائی سے ٹوٹ جائے گا اور یہ معاشرہ ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ وہ بنیادی حضور کی سیرت کی تعلیم ہے۔ عصر حاضر کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہوئی ہیں، اور رشتہ دار کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتا ہے، ہمارے ہاں ایک لفظ چلتا ہے شریکہ برادری، شاید آپ کے علاقے میں بھی یہ لفظ موجود ہو، اور یہ رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ
شریکہ برادری سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، بیٹی کی شادی کے موقع پہ بھی خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر کھانا کم پڑ گیا تو سب سے زیادہ جو طوفان بدتمیزی کا اٹھائیں گے وہ یہ شریکہ برادری ہوگی، حالانکہ شریک شرکت سے ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جب کربلا کی آپ تاریخ پڑھیں، شریکۃ الحسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریکہ۔ اسی طرح بیوی کے لیے شریکہ حیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو شریک یا شریکہ یہ تو شرکت کے معنی میں ہے، دکھ درد کے ساتھی کو کہتے ہیں۔ ہمارے فقہاء نے لکھا اگر کسی سے قتل ہو جائے تو قتل عمد ہو تو لازمی طور پہ قصاص ہوگا، مگر اگر دیت کی نوبت آئے تو وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ دیت دے کے اپنی جان بچا سکے، تو پھر اتنی بڑی رقم کون ادا کرے گا؟ تو کہا کہ یہی شریکہ برادری، جس کو ہم شریکہ برادری کہتے ہیں، یہ پھر مدد کریں گے اس کی اور اس کی جان چھڑائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شریک ہیں۔ اور ہم نے شریکہ برادری کا مفہوم اور نکال لیا اور مفہوم اخذ کر لیا، اور جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ ایک دشمنی کا روپ بن کے ہمارے سامنے آ گیا، جبکہ یہ دکھ درد کے ساجی ہیں، یہ تکلیف میں سب سے پہلے آپ کی ڈھارس بنانے والے یہی لوگ۔ تو اگر ہر بندہ یہ سوچ لے کہ میرے ساتھ جو رویہ کوئی اختیار کیے ہوئے ہے میں بھی وہی رویہ اختیار کروں گا، تو پھر فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے اور معاشرہ تشدد کا، افتراق کا شکار ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت کا جلی عنوان بھی یہی ہے، اور حضور نے اپنے ماننے والوں کو ترغیب بھی یہی کی، سل من قطع آقا، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس سے محبت کا رشتہ جوڑ کے رکھ۔ یہ کیا کمال ہوا کہ تو ایک قدم پیچھے ہٹے گا تو میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، تو پھر 10 گنا زیادہ اس سے برا ہو گیا۔ میاں تو کہے کہ تو پیچھے ہٹنے کی کوشش کر لے، میں تجھے ہٹنے نہیں دوں گا، ایک دن تجھے بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلوب سیرت، اور آقا کریم کی سیرت سے وہ نور لے کر کے ہم اپنی زندگیوں کے اندر رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ اگر پوچھیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو میں سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ کو جواب دوں گا کہ سب سے افضل، اشرف اور اعلیٰ صدقہ وہ ہے جو ناراض ضرورت مند رشتہ دار کو دیا جائے، جب وہ مجبور ہو جائے اور وہ آپ سے ہر وقت ٹکراؤ میں رہتا ہو اور کبھی کوئی موقع نہ جانے دیتا ہو ہاتھ سے آپ کو نقصان پہنچانے کا۔ اب اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کا نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی مدد کی جائے، آپ کا نفس کہے گا کہ اب تو سانپ کا سر پاؤں تلے آیا ہے تو اس کو کچل دیں، جبکہ وہ مجبور ہے۔ تو سب سے افضل صدقہ بھی یہی ہے، کیونکہ نفس اس میں شامل نہیں ہوگا۔ آپ جب اس کی مدد کریں گے، اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، تو یہ محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں گے۔ تو افضل اور اشرف صدقہ جو ہے وہ مجبور دشمن رشتہ دار کو، جو رشتہ داری میں ہر وقت آپ کے مخالف چلتا ہے، اس کو صدقہ دینے میں فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کے نفس پر ضرب لگے گی، اور دوسرا اس کو ضرور احساس ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ رویہ کیا رکھا اور اس کا میرے ساتھ رویہ کیا ہوگا۔ تو معاشرے کے اندر جو بودھ ہے وہ ختم ہوگا اور قرب پیدا ہوگا۔ تو اس لیے حضور کی سیرت کا پہلا عنوان جو المومنین نے بتایا وہ یہی تھا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اچھا، حضور پریشان ہوئے تھے تو تسلی دیتے ہوئے حضور کو کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ تو اس کے نتیجے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے کھردرے رویوں کے باوجود، ان کی کرختگی کے باوجود، ان کے نامناسب رویوں کے باوجود، جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے، اللہ اس کی پگڑی کے کنس کو کبھی نیچے نہیں ہونے دے گا، اس کو اللہ سرفرو اور سر بلند کرے گا۔ دوسرا وصف حضور کا جو بیان فرمایا ام المومنین نے وہ یہ تھا، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور جو سچ کا خوگر ہو، جو سچ بولنے کا عادی ہو، رب اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا، بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم۔ اگر کوئی شخص ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ حق گوئی کا مزاج رکھتا ہے اور سچ ہی بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اس کو پریشانی تو ضرور اٹھانی پڑے گی لیکن ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اور جو شخص
جھوٹ بولنے کا عادی ہے وہ وقتی طور پہ پریشانی سے تو بچ جائے گا لیکن بالآخر ذلت سے نہیں بچ پائے گا۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ قومیں جب اپنے اس اجتماعی مزاج کے اندر جھوٹ شامل کر لیتی ہیں تو وہ قومیں ذلت سے نہیں بچ سکتی، اور اگر وہ اپنے مزاج کے اندر سچ کو شامل کر دیتی ہیں تو وہ سرفروع اور کامیاب اور سربلند ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے جاپان کی مثال موجود ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ آپ وہاں آئیے، تو میں نے کہا یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ 30 سال سے قوم کو جو سمجھا رہے ہیں، خطبہ جمعہ میں جو کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، یہ تمہارے نبی کا طریق ہے، یہ تمہاری شریعت کا تقاضا ہے، تمہارے قرآن کا حکم نامہ ہے، اور بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، تاجروں کو جو چیز سمجھا رہے ہیں، آپ وہاں دیکھیں وہ یہ کر چکے ہیں، وہ اعلیٰ اقدار کے سفر پر گامزن ہیں۔ ہم ابھی تک پاکستان بنے کو 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 5 صدی ہو گئی ہے پاکستان کو جو ہے وہ بنے ہوئے، اور ابھی تک ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ جناب یہ کرنا چاہیے، اور دنیا وہ اقدار حاصل کر کے آگے کے سفر کی طرف گامزن ہے۔ اکبر الآبادی نے کہا تھا مصر پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں۔ ہم ابھی تانبے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاندی بھی اٹھا کے لے گئے، وہ سونا بھی اٹھا کے لے گئے، اور مزید تصویر کائنات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم سے ابھی تک یہ نہیں طے ہو پا رہا کہ کیا یہ ہمارے کرنے کے کام ہے، جبکہ ہماری اپنے آقا و مولا سے عقیدت اتنی ہے کہ ہم جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن عقیدت کے باوجود ہم ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور معاشرے کا جو مجموعی چہرہ ہے کہ جھوٹ ایک فن عظیم بن گیا ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جناب اگر جھوٹ نہیں بولتے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والوں میں کیسے بک جاتا ہے؟ تو یہ اندر کا چور ہے جو آپ کو جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ کے محبوب کا نمایاں بس دوسرا جو بیان کیا ام المؤمنین نے وہ یہ تھا وَإِنَّكَ لَتَصْدِقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ کے ساتھ آپ کا مزاج جڑا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اعلان نبوت حضور نے بات کیا ہے، صادق اور امین حضور کو پہلے کہا جاتا ہے، بلکہ لوگ جب حضور کے قریب ہوئے تو اسی صداقت کی وجہ سے، جب کوہ صفا پہ لوگوں کو حضور نے جمع کیا تو یہی کہا تھا نا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے، نظر آیا تو فتح، نہ بھی نظر آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے، ہم آپ کی صداقت پہ اتنا یقین رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو پھر ایک اللہ کو مان لو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اب انہوں نے انکار کیا ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ان بتوں کی محبت جو ان کے رگ و ریشہ میں محفوظ نفوس تھی اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، اور ابو لہب نے یہاں تک لفظ بول دیا تبا لک ھنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، اور پھر سورہ اللہب نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کو تازیانہ مارا گیا کہ یہ کیا تم بات کر رہے ہو۔ لیکن یہ سارے لوگ واپس پلٹ کے سوچ رہے تھے کہ جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو وہ اس عنوان سے جھوٹ کیسے بولے گا، اور پھر ایک وقت آیا کہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ اسلام کے دامن میں، اسلام کے احساس میں داخل ہو جائے۔ تو یہ حضور کی سچائی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے مومن کے بارے میں پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو اولاد ہے مبخلہ و مجبنہ، یہ تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ بندے کی اولاد نہیں ہوتی تو بڑی بہادری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، لیکن جب صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو اس کو یہ سوچ آتی ہے کہ میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ شاہ خرچ ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، لیکن پھر وہ کہتا ہے میں نے سیونگ بھی کرنی ہے، میرے بچے بھی ہیں۔ تو کہا اولاد تھوڑا تھوڑا بندے کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے، لیکن مومن ہوتا بہادر ہے، لیکن کبھی وہ کمزوری بھی دکھا سکتا ہے۔ مومن ہوتا سخی ہے، لیکن کبھی وہ بخل بھی کر سکتا ہے۔ تیسرا سوال حضور سے کیا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا حضور کیوں نہیں ارشاد فرمائی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر فرمایا حقوق الوالدین، قتل النفس،
والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا، اور حضور ٹیک لگائے بیٹھے تو آقا کریم ٹیک چھوڑ دی اور آگے بڑھے اور فرمایا سن لو اور جھوٹ بولنا۔ تو جھوٹ بولنے کو اتنا برا اکبر القبائر ایک کو قرار دیا، اور پھر اس عمل کو بیان کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور ٹیک چھوڑ کر کے آگے بڑھ گئے اور فرمایا کہ سن لو، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ تو ہماری شریعت نے جس قدر مذمت کی ہے جھوٹ بولنے پر، اور جس قدر اس کی نفی کی ہے، اور ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی ہے، اور ہمارے آقا و مولا کی سیرت جس طرح اس حوالے سے واضح ہے، تو میں اور آپ اس سمجھ کیوں نہیں آتے جب ہم اس نبی کو مانتے ہیں، جب اس نبی پر ہمارا اذعان یقین اتنا پختہ ہے کہ اس نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے رگ و ریشہ کے اندر مابع نفوذ ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سچے نبی کے جھوٹے امتی ہیں؟ ہمارا طرز عمل جھوٹ سے جو تھوڑا ہوا ہو، بات بات پہ جھوٹ بولے۔ میں کل کہیں کہہ رہا تھا کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لیکن 2-3 مواقع ہے جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس میں سے ایک موقع 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو فلاں کو یار تیرے بارے کتنی اچھی رائے رکھتا ہے۔ تو ہمارے دین میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ہم 2 آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارا رویہ اس سے الٹ دیکھیے۔ ہمارے دین نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی سوائے اس سے کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ہم 2 آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور پھر معاشرے کے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ام المومنین نے کہا کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور سچ بولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے لطیف فرشتے اس کا احساس کرتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نورانی رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں، بندہ جھوٹ بولتا جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے انسان سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، الجھاؤ ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اور ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ جناب کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے کالا علم کر دیا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، اور پھر ہم بھاگتے ہیں بابوں کے پاس۔ اور اگر وہ کہتا ہے جناب اگر آپ 1 دن لیٹ آتے ہیں تو یہ تو تعویذ ایسے چلنے تھے پھر ساری زندگی آپ اٹھ نہ پاتے، پھر ہر اتوار کو جا کے چوکی بھرنی پڑتی ہے، ایک رب کا در چھوڑا تو در کی جدائی آپ کو دوبارہ کرنی پڑے۔ جبکہ نحوست کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے واضح فرمایا فرشتے رحمت کے دور ہٹے ہوتے ہیں جب تم جھوٹ بولتے ہو۔ جس گھر میں باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہو، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہو، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، کتنا تعفن اور کتنی بدبو ہے، فرشتے وہاں رک نہیں سکتے رحمت کے، تو اس گھر میں کس طرح رحمتوں کا نزول ہوگا؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر کے اندر کوئی اور مسئلہ ہے، میاں مسئلہ اندر سے تمہارے ہوتا ہے۔ اپنی زبان کو اگر قابو میں کر لو گے اور سچائی کو معیار زندگی بنا لو گے تو زندگی نور و دقت اور روشنی سے مالا مال ہو جائے۔ تو فرمایا کہ دوسرا وصف آپ کا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں۔ تیسرا وصف ام المومنین نے حضور کا یہ بیان فرمایا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور چوتھا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ برجستہ حضور کا وصف بیان ہو رہا ہے، یہ حضور کی سیرت کے جلی عنوان ہے۔ آپ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اپنے لیے جینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اوروں کے لیے جینا اصل زندگی یہ ہے۔ زندگی کا حقیقی نور اور زندگی کی لذتیں نصیب ہی تب ہوتی ہیں جب آپ اوروں کے لیے جینا شروع کرتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر آپ اگر نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو دوسروں کے لیے زندگیاں اور دوسروں کے لیے سب کچھ دان کیا جا رہا ہے۔ درخت اپنا پھل کبھی خود نہیں کھاتے، اوروں کو دان کرتے ہیں۔ درخت اپنی چھاؤں میں کبھی خود نہیں بیٹھتا، وہ خود دھوپ میں جھلستا ہے اور اوروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہے۔ اس پوری کائنات جانور دودھ دیتے ہیں تو خود نہیں پیتے۔ اس کائنات کے اندر اسلوب حیات یہ اگر ہم اختیار کر لیں کہ ہم اوروں کے لیے جینا شروع کر دیں تو زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔
لیکن ہم اوروں کی تذلیل کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اوروں سے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اوروں کی تکلیف سے تلذذ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اوروں کی تکلیف کو ہم جب اپنی تکلیف بنا دیتے ہیں تو ہماری اپنی تکلیفیں مٹ جاتی ہیں، اور ان کی تکلیفوں کو بانٹنے سے ہمارے لیے راحتوں کے اور برکتوں کے راستے کھلتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی کے اسلوب کو بیان کرتے ہوئے ام المومنین نے کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْلُومَ، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، غریب ہے، کثیر العیال ہے، بیوہ ہے، اراملہ ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، آپ ان کے لیے کاروبار کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ علماء نے اس بات پر بڑی تفصیل سے لکھا کہ جو ہم رزق حلال کماتے ہیں، رزق حلال کمانے کے لیے 3 نیتوں کا اگر استحضار ہو تو وہ رزق حلال کمانا عین دین بن جاتا ہے۔ التاجر الصدوق مع النبیین، سچا تاجر کل قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الکاسب حبیب اللہ، جو کسب کر کے کمائی کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب کہلاتا ہے، کتنا بڑا ہے۔ اور یہ 3 نیتوں کا حصہ ہے۔ سب سے پہلی نیت جس کا استحضار ہونا چاہیے اور ہمیں وہ ملحوظ ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ جب بھی آپ رزق کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اس کا پہلا مقصد اور پہلی نیت جو ہمارے وہم و خیال کے اندر جڑی ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم خود نہیں کمائیں گے تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ اپنی ضروریات کی تکمیل